آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو حکم دیا کہ فلاں فلاں شخص جو ہے وہ اس کو پکڑنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سن کر اس آدمی کو پکڑ کے لایا گیا۔ کمانڈر تھا، جرنیل تھا، وہ تاجور تھا، تاجدار تھا، پکڑ کے لایا گیا، مسجد نبوی میں باندھ دیا گیا۔ رؤف الرحیم کو خبر دی گئی سمامہ یمامہ کا گورنر پکڑا ہوا آیا ہے۔ تشریف لے گئے، دیکھا خوبصورت چہرہ، لمبا قد، توانا جسم، بھرا ہوا سینہ، اکڑی ہوئی گردن، اٹھی ہوئی نگاہیں، تمکنت، شان و شوکت، ستوتت، سولت، حکمرانی کے جتنے عیب ہیں سارے پائے جاتے ہیں۔ سرور رسولاں آگے بڑھے، کہا سمامہ کیسے ہو؟ کہا گرفتار کر کے پوچھتے ہو کیسا ہوں؟ فرمایا کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی؟ کہا نہ تمہاری تکلیف کی کوئی پرواہ، نہ تمہاری راحت کا کوئی خدشہ، جو جی چاہے کر لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بڑا تیز مزاج آدمی ہے۔ آپ نے صحابہ کو دیکھا، کہا اسے دکھ تو نہیں پہنچایا؟ کہا اللہ کے رسول صرف گرفتار ہی کیا ہے، کوئی دکھ نہیں پہنچایا۔ فرمایا سمامہ ذرا میری طرف نگاہ اٹھا کے دیکھو تو صحیح۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کیا نظر اٹھا کے دیکھنے کی بات کرتا ہے؟ جا نہیں دیکھتا مجھ کو مارا جائے گا، میرے خون کا بدلہ لے لیا جائے گا۔ حضرت جبرائیل امین بھی غیظ و غضب میں آ گئے ہوں گے یہ بات سن کے۔ فاروق کی پیشانی سلوٹوں سے بھر گئی، تلوار کے میان پہ ہاتھ تڑپنے لگا، اشارہ ابرو ہو، اس کی گردن ہو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیر ہوں، لیکن چشمے فلک نے دیکھا، ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہے۔ فرمایا جتنا غصہ ہے جی چاہے نکال لو، لیکن ہمارا چہرہ تو دیکھ لو۔ اس نے کہا کیا جواب دیا؟ اس نے مدینے والے کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس نے کہا تیرا چہرہ کیا دیکھوں، کائنات میں تجھ سے نعوذ باللہ بدصورت آدمی کوئی نہیں ہے۔ اس کو کہا جس کے بارے میں کسی نے کہا تھا حسن یوسف ید دم عیسیٰ ید بیضاء داری، ماں نے ایسا حسین بچہ کبھی جنا ہی نہیں، چشم فلک نے ایسا خوبصورت وجود کبھی دیکھا ہی نہیں۔ اور ایک بات حسن کی آئی ہے تو یہ بھی سنتے جائیں کہ حسن کی بات بھی سنیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ اللہ نے حسن کسی کو دیا ہی نہیں۔ حضرت اویس کرنی کو دیکھیں، وہ ساری عمر اس لیے روتا ہوا مر گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دیکھوں تو کیسے دیکھوں۔ ایک دفعہ بے تاب ہو گیا اور قافلے والوں سے کہا جاؤ میرے آقا کو کہہ دو کہ اب مجھے تیری دید نے بدحال کر دیا ہے، آپ کی دید کی پیاس میں، آپ کے دید کی لگن میں اب میرا سینہ پھٹا چلا۔ آقا کیا کروں، نڈال ہو گیا ہوں، اب یہ صدمہ، اب یہ آرزو، اب یہ پیار اور یہ محبت، اب یہ تمنا مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ تو آقا نے پیغام بھیجا اویس بڑھیا ماں کو چھوڑ کے نہیں آنا، آج ملاقات نہیں ہوگی تو جنت کے دروازوں پہ ہو جائے گی۔ اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والا اویس کرنی جو ہے اس نے اپنے دل کی نہیں مانی، میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی تو اللہ نے اتنے عظیم اعزاز سے نوازا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیا تھا؟ بس ایک چاند تھا جو ساری کائنات کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے تھے ہجرت کے موقع کے اوپر، تو چلتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام معبد کے گھر گئے، تو ام معبد جو تھیں وہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو بیچاری ان پڑھ تھیں، ناآشنا تھیں، اور ناآشنا ساتھی اور نہ جاننے والی تھیں۔ ان کے دروازے پہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور کہا تھا اماں میرے یار ابو بکر کو بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو دے دے، تو اس ماں نے کہا تھا بیٹا ایسا مسافر تو زندگی میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، اتنا خوبصورت چہرہ تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، آج تو گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے آقا کی نظر صحن خیمہ میں بندھی ہوئی بکری پر پڑی، مدتوں سے جس کا دودھ خشک ہو چکا تھا۔ کہا اماں کھانے کو کچھ نہیں تو اس بڑھیا بکری کا دودھ ہی پلا دے۔ اب ایک ہی دفعہ دیکھا پھر نگاہ اٹھانے کی ہمت نہیں ہے، نظریں جھکا لیں،
حضرت محبت نے اور کہنے لگی اس نے دودھ دینا کئی سالوں سے بیٹا چھوڑ رکھا ہے۔ کہا اماں اگر اجازت دے تو ہم تجربہ کر کے دیکھیں، تو برتن تو لے آ۔ محبت کہتی ہیں میں دل میں ہنسی لیکن چہرے کا جلال اتنا تھا کہ انکار کی جرت نہیں ہو سکی۔ چھوٹا تھا برتن اٹھا کے لے آئی۔ اس کو کیا پتا ہے کہ یہ کون آیا ہے؟ اس نے کہا یہ اجنبی ہے، مسافر ہے، بھوکا ہے، ضد کر رہا ہے۔ چلو اپنی ضد دیکھ لے، اس کو کیا پتا ہے کہ آج وہ آیا ہے جس طرف یہ جاتا ہے رب کی رحمتیں ساتھ جاتی ہیں۔ اس کو کیا پتا ہے، اس کو کیا معلوم ہے کہ آج اس کے دروازے پہ کون آیا ہے؟ چھوٹا سا برتن اٹھا کے لے آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق کو دیکھا، صدیق نے نبی کو دیکھا، مسکرائے۔ اس طرح معلوم ہوا جیسے اندھیری رات میں بادلوں کی اوٹ سے چاند نکل آیا ہے۔ وہ دانت کے جب مسکراتے تو لوگوں کو آسمان پہ کوندنے والی بجلیاں یاد آ جاتی، موتی کی طرح سفید۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بات کا کیا کہنا؟ محبت چھوٹا سا برتن اٹھا کے لائی۔ میرے آقا نے مسکرا کے پکڑا، بکری کے نیچے بیٹھے، تھن کو ہاتھ لگایا۔ معلوم ہوا بکری مدتوں سے اسی مسافر کا انتظار کر رہی تھی۔ دودھ اس طرح آیا جس طرح ساون کے مہینے میں بادل امڑ کے چلے آتے ہیں۔ برتن سارے بھر گئے، دودھ ختم ہونے میں نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، ابو بکر کو پلایا اور چل نکلے۔ محبت کہنے لگی مسافر میں تجھے جانتی تو نہیں، لیکن تو اتنا برکتوں والا ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ ایک رات ہمارے گھر میں قیام کر لے۔ میرا شوہر شکار کے لیے گیا ہے، وہ تیری خدمت کرے گا۔ میں تیرے لیے اپنے ہاتھ سے ہنڈیا بناؤں گی اور اپنے ہاتھ سے اپنے چاند جیسے بیٹے کو کھلاؤں گی، تو نہ جا۔ میرے آقا کی زبان سے نکلا نہیں، عرش والے نے بلکہ نکلوایا کہ اماں میں جانے کے لیے تھوڑا آیا ہوں، میں پھر پلٹ کے آنے والا ہوں۔ جب وہ چلے گئے تو بات جو بتلانی مقصود تھی وہ یہ ہے کہ محبت آئے، گھر میں رونق دیکھی، رحمتوں کو برستا ہوا دیکھا۔ کہا محبت کون آیا تھا؟ مورخین نے محبت کے الفاظ نقل کیے ہیں۔ انہوں نے کہا محبت یہ نہ پوچھو کون آیا تھا، کیسا تھا، کیا رنگ تھا، کیا شکل تھی، کیا ڈھنگ تھا۔ کہا مجھے کچھ معلوم نہیں، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آسمانوں کا سردار تھا جو زمین پہ اتر آیا تھا۔ وہ سورج تھا، وہ دمکتا ہوا ستارہ تھا، وہ تو روشن تارہ تھا جو لمحے بھر کے لیے ہمارے گھر میں آیا اور ہماری کٹیا کو ایسے روشن کر گیا۔ اب جب تک پلٹ کے نہ آئے گا اس کی خوشبو سے یہ کٹیا مہکتی رہے گی۔ حسن کا یہ عالم ہے، اس کو کیا کچھ نہیں کہا گیا۔ سماما گالیاں دے رہے ہو، برا بلا کہہ رہے ہو، ذرا نظروں کو اٹھاؤ تو سہی، ذرا میرے چہرے پہ اپنی نگاہوں کو جماؤ تو سہی، ذرا مجھ کو دیکھو تو سہی۔ اس نے کہا روئے زمین پہ نعوذ باللہ تجھ سے بدصورت چہرہ کوئی ہے ہی نہیں، اور لوگوں یہ میرا آقا تھا جس کے نقش قدم پہ تم نے چلنا ہے۔ جب بے آسرا تھا تب بھی گالیاں کھائیں، شکن نہیں ڈالی۔ آج تاج دار تھا، اپنے گھر میں گالیاں سنتا ہے لیکن پیشانی پہ شکن تک نہیں ڈالتا۔ کہا کوئی بات نہیں، بستی میری بستی کی طرف نگاہ ڈالو۔ کہا تیری بستی؟ اس نے کہا میں نے روم اور ایران اور یونان دیکھے، مصر کی بستیاں دیکھیں، تیری بستی کائنات کی سب سے بدصورت بستی ہے۔ اس بستی کو کیا دیکھیں، ضد میں آیا ہوا ہے۔ کہا کوئی بات نہیں۔ دوسرے دن آئے، پھر وہی جواب۔ تیسرے دن آئے، کہنے لگے ہم تجھ سے کچھ نہیں مانگتے، ذرا دیکھ تو لو ہم کو۔ کہا نہیں دیکھتا۔ آج آپ لوگ جو ہیں وہ منتظر ہیں کہ دیکھتے ہیں آج اس تاجور کی زبان سے کیا حکم صادر ہوتا ہے، اس گستاخ کو کیا سزا ملتی ہے۔ لوگوں نے دیکھا، کائنات نے دیکھا، آسمان طیبہ نے دیکھا، مسجد نبوی نے دیکھا، اس ستون نے دیکھا جس کے ساتھ سمامہ بندھا ہوا تھا۔ اب حکم صادر ہوگا، اس کی گردن اٹھ جائے گی۔ لیکن ہمیشہ مسکرانے والا آقا مسکرایا، فرمایا جاؤ، ہم نے اسے چھوڑ دیا، ہم نے اسے رہا کر دیا، ہم تجھے کچھ نہیں کہتے، تو بڑا آدمی ہے، بڑے ملک کا حکمران ہے، تو نہیں دیکھتا، ہم تجھے کیا کہیں۔ جاؤ۔ اپنے صحابہ کو حکم دیا جن کی تلواریں گردن کے کاٹنے کے لیے بے تاب تھیں۔ کہا بڑا آدمی ہے، عزت کے ساتھ لے جا کر اس کو مدینے سے رخصت کرو۔ انہوں نے چھوڑا۔ پلٹتے ہوئے اس کے دل میں خیال آیا
بڑے حکمران بھی دیکھے، محکوم بھی دیکھے، جرنیل بھی دیکھے، کرنیل بھی دیکھے، صدر بھی دیکھے، کمانڈر بھی دیکھے، اتنے حوصلے والا تو کبھی دیکھا ہی نہیں۔ اس کے چہرے کو تو دیکھوں کیسا ہے۔ بس پھر ایک نگاہ اٹھی اور پھر ٹھہرا فیصلہ دل کا، پھر دیکھا، دیکھ کر سر پٹ بھاگا۔ اور پھر آگے آگے کہتے ہیں ثمامہ، میں نہیں کہتا، کہتے ہیں ثمامہ کہ میں آگے کی طرف بھاگ رہا تھا، دل پیچھے کی طرف بھاگ رہا تھا۔ وہ 2 میل بھاگتا چلا گیا، جتنی رفتار سے گیا تھا اس سے دگنی رفتار سے واپس پلٹ کے آیا۔ وہ ماہوں تمام ننگی زمین پہ اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ صحن مسجد میں اپنے یاروں کے ساتھ ننگے فرش پہ بیٹھے، نبی کی نگاہ پڑی، سامنے ثمامہ کھڑا تھا۔ فرمایا ہم نے تجھ کو چھوڑ دیا، پھر آ گئے۔ چھوڑا تب تھا جب تیرا چہرہ نہیں دیکھا، اب تیرا چہرہ دیکھ لیا، اب زندگی بھر کے لیے تیری زلفوں کا اسیر ہو گیا ہوں۔